آج کی اس ڈسکشن کے اندر ہم جس ٹیچنگ میتھڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈسکشن میتھڈ، یا جس کو ڈسکشن بیسڈ لرننگ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے۔ ڈسکشن کا جو ورڈ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ جو کمیونیکیشن ہے وہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے، یعنی یہاں پہ جو سینڈر ہے وہ ریسیور بھی ہے، اور جو ریسیور ہے وہ سینڈر بھی ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے ٹو وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ یہ میتھڈ جو ہے وہ کلاس روم کے اندر جو ٹیچر ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو ایکٹیولی جو ہے وہ انگیج کیا جا سکے، اور اسٹوڈنٹ کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں، ان کے اندر یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے، تاکہ وہ کویشچنس کر سکیں، یا جو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے ایٹ اینی پوائنٹ، وہ جو ہے وہ اس کو کمیونیکیٹ کر سکیں، اور الٹیمیٹلی جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو بچوں کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ انہینس ہوگی۔ تو لہٰذا ڈسکشن میتھڈ جو ہے وہ ایک ایسا ٹیچنگ میتھڈ ہے جس میں اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچرس یہ آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں، اور کولیبریٹ کرنے کے بعد جو بھی ٹیچر کی جو مین رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی نظر اپنے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کے اوپر رہتی ہے کہ اس نے آج کی کلاس کے اندر جو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں ان کو، تاکہ وہ ایزیلی اچیو کر سکے۔ اگر ہم بات کریں کہ یہ میتھڈ کب جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ اور ان کی کمیونیکیشن سکل کو انہینس کرنا ہو، یا کسی بھی ایک اسپیسیفک کانسیپٹ پہ بچوں کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کرنی ہو، تو ہم ڈسکشن میتھڈ کو ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈسکشن میتھڈ کے کچھ پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پروز مین میرٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو پروز ہے وہ ہے ایکٹیو انگیجمنٹ، یعنی اس میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکٹیولی انگیج ہوتا ہے، چونکہ یہاں پہ اس نے ٹیچرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ یہاں پہ بچہ اپنے مینٹل جو ایبیلٹیز کے حساب سے چیزوں کے بارے میں سوچ بھی رہا ہے، ان کے حوالے سے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بھی دے رہا ہے، تو لہٰذا اس کی کریٹیکل تھنکنگ اور انالیٹیکل سکلز جو ہیں وہ دونوں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ پھر کمیونیکیشن سکلز، چونکہ جب وہ بول رہا ہے تو اس کی جو وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن جو ہیں سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور بچے کے اندر ایک انٹرپرسنل سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ، یعنی انٹرپرسنل سکل سے مراد یہ ہے کہ جو دوسرے بچوں کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کس طرح دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ہمدردی، یہ ساری کی ساری جو چیز سکلز ہیں یہ انٹرپرسنل سکلز میں آتی ہیں۔ پھر اسی طرح ڈائیورس پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ جب بہت سارے بچے ایک پوائنٹ آف ویو کے اوپر یا ایک پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر مختلف زاویوں سے جو سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو جب کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک ڈائیورس پرسپیکٹیو جو ہے اس چیز کا ایک ایسا منظرنامہ سامنے آتا ہے جہاں پہ ہر اینگل سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی سبجیکٹ میٹر ہے اس میں بچہ جو ہے وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ ٹیم ورک، چونکہ ڈسکشن اکیلے تو ہوتی نہیں ہے، جس میں ٹیم کی صورت، وہ ٹیم کلاس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹیم گروپس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کلاس روم کے اندر گروپس بھی بنا کے ان کی آپس میں ڈسکشن کروا سکتے ہیں، تو ٹیچر وہاں پہ ایز اے فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرے گا۔ تو ریئل ورلڈ اپلیکیشنز ہوتی ہیں، یعنی ایسی سچویشن، ایسے سنیریوز کے اوپر ڈسکشن کروائی جاتی ہے تاکہ بچے جو ہیں ان کے پاس جو اسینشیل انفارمیشن بھی ہو، تاکہ وہ ڈسکشن کے اندر باقاعدہ کولیبریٹ بھی کر سکیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی وہاں پہ دے سکیں۔ سوشل سکلز جو ہیں وہ بچوں کی ڈیولپ ہوتی ہیں کہ وہ پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پرابلم کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ کونس کو دیکھیں تو سب سے پہلے ان ایکول پارٹیسپیشن ہے،
کہ ہر بچہ ایکولی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، کچھ جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کچھ کم کرتے ہیں، تو لہٰذا کچھ بچے ڈومیننٹ رول پلے کرتے ہیں، وہ زیادہ بولتے ہیں، اور کچھ کم بولتے ہیں یا کچھ نہیں بولتے، تو یہ ایک جو ہے وہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ ٹائم کنزیومنگ ہے، ایک کلاس روم کے اندر آپ ڈسکشن جو ہے وہ شاید کلوز نہ کر سکیں، تو لہٰذا آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے۔ لیک آف اسٹرکچر، ڈسکشن کا کوئی بھی آپ ایک فارمل اسٹرکچر جو ہے وہ بنا کے کلاس روم میں نہیں جا سکتے، ڈسکشن کسی بھی ٹائم کسی بھی طرف جا سکتی ہے۔ تو لیک آف پارٹیسپیشن پریپریشن، اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو آج بتائیں اور وہ کل ڈسکشن کے لیے پریپیئر ہو کے آئیں گے، تو لہٰذا بچے جو ہیں وہ پرابلمس کو فیس کریں گے، تو اس وجہ سے میننگ فل پارٹیسپیشن جو ہے وہ کلاس کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ کچھ بچے جو ہیں وہ شائع ہوتے ہیں اور وہ فیئر فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی وہ ڈسکشن کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے۔ لیک آف اسیسمنٹ، اب ظاہر ہے جب ڈائیورس لرننگ ہو رہی ہے، ہر بچہ اپنا ایک مختلف جو ایک کانسیپٹ ہے وہ لے کے آ رہا ہے، تو ٹیچر کے لیے اسیسمنٹ کرنا بچوں کی لرننگ کی وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان ایڈیکویٹ کوریج ہوتی ہے کہ اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ اس کو ڈلیور نہیں کر پاتے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ایک اس کا آپ جو ہے وہ ڈرا بیک کہہ سکتے ہیں۔ اس میں انسٹرکٹر کی ڈومیننس اس لیے ہوتی ہے کہ چونکہ انسٹرکٹر کو بار بار انٹرپریٹ کرنا انسٹرکٹر کو بار بار جو ہے وہ انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے ڈسکشن کے اندر بچوں کو، تاکہ جو ڈسکشن ہے وہ ارریلیونٹ نہ ہو یا جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے اس سے بچے ہٹ نہ جائیں، تو لہٰذا یہ اس کے ڈی میرٹ میں یہ پوائنٹ شامل